السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیو ڈے الحمد للہ نیو ویڈیو. اینڈ ٹاپک بڑے مزے کا ہے آج. ٹو بی کمپلیٹلی آنیسٹ اٹس ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس, پرسنل فیوریٹ, اینڈ دیٹ از کہ توبہ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. واٹ ہیپنس وین یو سن, وائی ڈو یو سن, اینڈ واٹ ٹو ڈو آفٹر یو سن. یہ ہماری آج کے مین 3 فیزز ہوں گے آف ڈسکشن. تو فرسٹ تھنگس فرسٹ ہم شروع کرتے ہیں کہ وائی ڈو یو سن ایز اے ہیومن بینگ. آپ سن کرتے ہیں کیوں ہیں؟ میرا لیپ ٹاپ ہے اینڈ اس میں 1000 قسم کے سنس الٹیمیٹلی کر سکتا ہوں. تو وائی ڈو ہیومن بینگس سن ان دا فرسٹ پلیس. اس کی بہت ایک ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر آپ چیز دیکھتے ہو ایسی, پرفیکشن تو کوئی نظر آپ کو آتی نہیں ہے کسی بھی دنیا کے کسی بھی ایسے اسپیکٹ میں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک گاڑی ہے, پرفیکٹ وہ بھی نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں یہ ایک انسان ہے, لیٹس سے کہ آپ نے کسی بہت ہی ایک اچھے آدمی کو اپنی ایگزامپل بنا لیا, جیسے کہ کوئی, ہم انبیاء کی بات نہیں کر رہے بائی دا وے, آپ نے کسی ایسے آدمی کو ایگزامپل بنا لیا جو کہ آپ کا رول ماڈل ہے. کوڈ بی رونالڈو, کوڈ بی اینی بڈی, کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے, کوئی دیندار بندہ ہو سکتا ہے. آپ پھر تقی عثمانی صاحب کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں اپنا. آپ کہتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب ایک پرفیکٹ پرسنالٹی ہیں. دیٹ از اے فلا ان اٹ سیلف, کیونکہ غلطیاں وہ بھی کرتے ہیں. سو دا کوشچن یہ غلطیاں کرتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قرآن پاک کی آیات میں ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, اور کہیں احادیث میں بھی مل جاتا ہے جو کہ وہاں بھی اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ گناہ کر کے جب اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اگر وہ گناہ چھوڑ دے, وہ پرفیکٹ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو ختم کر دیں اور ایک نئی قوم پیدا کریں جو کہ گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ کرے. تو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرفیکشن چاہیے ہی نہیں ہے نا فرسٹ پلیس. جو ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے دعوت کا کہ اگر کوئی داعی ہے تو ہی نیڈس ٹو بی پرفیکٹ فرام ایوری تھنگ. اگر میں دعوت کر رہا ہوں تو ضروری ہے کہ میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں, آئی شوڈ ناٹ بی میکنگ اے سنگل مسٹیک ان مائی لائف. سو دیٹس اے فلا. ایسی کوئی ریئلٹی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. جو قرآن پاک میں جو کرائٹیریا مینشن ہے, جو حدیث میں کرائٹیریا مینشن ہے, وہ یہ مینشن ہے کہ اگر آپ دعوت, فار ایگزامپل اگین ہم اس ٹاپک میں نہیں جائیں گے کہ دعوت کیوں کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے. دا تھنگ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از کہ یہاں پہ گناہ ہر بندے سے ہوتے ہیں. گناہ ہونا کوئی ایک نارمل چیز نہیں ہے. گناہ کو لے کے توبہ سے بھاگنا ایک نارملٹی ہے, جو کہ جس چیز سے آپ کو بس کے جس سے آپ کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. لیٹس سے کہ آپ نے گناہ کر دیا ہے, سیکنڈ فیز, اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو شیطان بڑا پیارا ایک ٹریپ ہوتا ہے. ہم لوگ بات کریں گے ایک نامحرم کو اسٹاپ کرنے کی, جو کہ بہت کامن ایگزامپل ہے. یہ گناہ ہر بندے میں پایا جاتا ہے تقریباً ٹھیک ہے. اگر ہمیں سے نامحرم گزر رہی ہے, لیٹس سے فار بوائز اینڈ فار گرلز, آپ اس کو اپوزٹ کر لیں. شیطان فرسٹ چیز کہ یار جسٹ لک ایٹ دا آئیز, جسٹ لک ایٹ دا فیس, بیوٹیفل فیس, اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, ایک بار دیکھ لیں اس کو. اینڈ دین شیطان اس کو آہستہ 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 تھوڑا سا ذرا آپ کو نیچے لے کے آتا ہے. اینڈ دین کہتا ہے کہ فل فلیج آپ دیکھیں, اور پھر کہتا ہے کہ آپ اسٹاک کرتے رہیں, اور پھر کہتا ہے کہ تو آپ نے ایک بندے کو اسٹاک کیا تھا, آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں, پھر انسٹاگرام پہ آپ ایک کی جگہ 10 سے 20 کو اسٹاک کریں گے, پھر آپ ریلس دیکھیں گے, پھر آپ کے لیے جو آپ کا الگورتھم ہے وہ کام کرے گا, ان چیزیں کہیں سے کہیں نکل جائیں گی. اسی طرح پیسہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ یار ایک ہی تو پروجیکٹ ملا تمہیں, حرام ہے کچھ نہیں تو کر لو, گیمبلنگ کا پروجیکٹ ہے کر لو, ہے کچھ نہیں ہوتا, آپ کر لیتے ہو. اینڈ ہوتا کیا ہے, وہ کہتا ہے اچھا ایک ملا تمہیں, ایک نے اتنے پیسے دے دیے, یار ایک اور کر لو. اینڈ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان آپ کو ایک لوپ ہول میں لے کے آنا چاہ رہا ہے, جہاں پہ اس کو ہم بولیں گے ریگریٹ لوپ ہول. آپ کو ایک گناہ کا ریگریٹ اتنا ہے کہ آپ توبہ نہیں کر رہے, آپ اس کے بعد ایک اور گناہ کر رہے ہو, پھر آپ کو دوسرے گناہ کا اتنا ریگریٹ ہے کہ آپ تیسرا کر رہے ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے لا کوئی توڑ دوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ میں نے ایک لا توڑا تو میں ایک اور توڑوں گا, بجائے یہ کہ میں اپنی سزا پوری کروں, میں اپنا ٹرائل کاٹوں ایک ملک کے اندر. بولوں گا نہیں, مجھے یہ چاہیے کہ میں یہاں پر میں نے پہلے سگنل توڑا ہے, اب میں یہ کروں گا کہ میں جا کے بینک لوٹوں گا. اب میں نے بینک لوٹ لی ہے, اب میں کسی کو قتل کر دوں گا, اور میں کرتا رہوں گا. اور مجھے جو میرا ساتھ دوست ہوگا, جو میرا بڑا اچھا دوست ہوگا, وہ بولے گا ایک اور کرو, چھوڑو تم نے کیوں جا کے حکومت سے معافی مانگنی ہے, تمہیں کیا کرنا ہے پریزیڈنشل پارڈن کا, چھوڑو پارڈن کو, آؤ ایک اور کرتے ہیں. اینڈ بیٹ بائی بیٹ پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کو کہ آپ اتنا ایکسٹریم پہ آ گئے ہوگے. جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھو گے تو آپ کہیں گے وہ بڑا سمندر ہوگا ان آپ کو کہ اب میں کیا کروں. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو انسان کا رول تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسی اسٹیج پہ آ گئے تو دیر از نو گوئنگ بیک. آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, آپ کو مار دیا جائے گا, لیکن اللہ کا رول یہ ہے کہ دیر از اسٹل اے وے بیک. آپ نے 1000 گناہ کیے, آپ نے لاکھ کیے, حدیث کے مطابق آپ نے یہ زمین تھی, یہاں سے شروع کرتے 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 میرا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا, سیلنگ اتنی اوپر ہے, آپ اس زمین سے شروع کیا اور وہ سیلنگ پہ گناہ لے گئے اپنے آپ, اور پھر آپ نے کہا کہ یا اللہ نام یاد دی. آپ کو لگتا ہے جواب آتا ہے
تو یہ وہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی توبہ چاہیے, آپ کی ریپینٹنس چاہیے, ان کو آپ سے پرفیکشن نہیں چاہیے, ان کو میرے سے پرفیکشن نہیں چاہیے. توبہ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سچی ہونی چاہیے, اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے انسٹاگرام دیکھا ہے, میں نے نامحرم دیکھا, ابھی توبہ کرتا ہوں, کل پھر میں نے پوسٹ ایک اور سیو کر لی ہے, ابھی میں تھک گیا دیکھ دیکھ کے, میں نے وہ سیو کو بٹن دبایا, کل پھر نہیں. آپ کو ریگریٹ ہے, آپ نے توبہ کی ہے, آپ پھر سے اٹھیں, آپ اللہ سے روئیں, معافی مانگیں کہ اللہ میرے نفس حاوی آ گیا تھا, مجھے آپ نے بنایا ہے, میرے نفس میرا حاوی آ گیا تھا, میں نے توبہ کرتا ہوں, میں نے انسٹا ڈیلیٹ کر دیا اٹھا کے, میں نے فیس بک بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے, میں کچھ نہیں کرنے کو تیار ہوں, میں نے بس اس چیز سے نکلنا ہے باہر. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے بھر دیتے ہیں, اور آپ کے لیے آخرت میں آپ کو وہ انعام دیتے ہیں جو کہ آپ سوچ کے کہتے ہو کہ یار میں نے تو نیکیاں بھی نہیں کی تھی, میں تو صرف توبہ کر رہا تھا اللہ سے, اینڈ اس توبہ کا آپ کو ایسے اجر ملتا ہے. تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی توبہ سے دور نہیں بھاگنا آپ نے. گناہ ہو جاتے ہیں, گناہ میرے سے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے ایسے داعی ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں جن سے ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ پردہ اٹھا دیں تو آپ لوگ شاید مجھے دیکھنا پسند نہ کریں, اللہ شاید ہم لوگ ایسے علماء کو دیکھنا پسند نہ کریں. ایسے ایسے نیک لوگ ہیں جن کے ایسے ایسے گناہ جن سے ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی توبہ سے پیچھے نہیں مڑ کے بھاگنا ہے کہ میں توبہ نہیں کروں گا, مجھے ریگریٹ بہت زیادہ ہے, میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. کھڑا آپ نے اس طرح ہی ہونا جیسے آپ ابھی کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے. یہ جو آپ کے اندر ایک ایسا شیطان غرور لے کے آتا ہے نا بہت سارے لوگوں میں کہ تم گناہوں سے پاک ہو, وہ غرور کہیں برا ہے اس چیز سے, جب کہ آپ اس سٹیج پہ دو لوگ ہیں, ایک میں بہت غرور ہے کہ میں بہت نیک ہوں, اس نے کوئی گناہ واقعی میں نہیں کیا ہوا, واقعی میں بہت نیک ہے, لیکن اس میں اس چیز کا ایک غرور آ گیا, اس کو اللہ کہہ کے رونا بھول گیا کہ روتے کیسے ہیں اللہ کے آگے. اور ایک یہ بندہ ہے جس سے گناہ روز ہو رہے ہیں, وہ کوشش تو ضرور کر رہا ہے کہ میں گناہ نہ کروں, لیکن اس کو اللہ کہہ کے رونا آج بھی نہیں بھولا, تو یہ اللہ کے بہت قریب بندہ ہے. اور اس بات کا ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے, ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. لہٰذا یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے شیطان کے اس لوپ ہول میں گرنا ہی نہیں ہے, گرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہر بار آپ سے گناہ ہوتا ہے, پیپر پہ لکھ لیں کہ آج پہلی دفعہ تھا, 10ویں دفعہ ہوا ہے, لیکن 10ویں دفعہ تھا, 15 ٹائمز, 18 ٹائمز, 21 ٹائمز, 35 ٹائمز, 50 ٹائمز, 80 ٹائمز, 100 ٹائمز, اس کو لکھیں, جرنل کریں کہ 100 دفعہ ہوا ہے لیکن میرے دل میں آج بھی وہی خلوص ہے جو پہلی دفعہ ہونے کے ٹائم ہوا تھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی گناہ پھر ہونا بھول جائے کہ وہ گناہ ہوتا کیسا ہے, اب آپ اس گناہ کو کرتے ہیں, آپ کو ریگریٹ فیل نہیں ہوتا, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا جب آپ گناہ فیل نہیں ہوگا. وہ کیوں فیل نہیں ہوگا؟ دل سخت ہو جاتا ہے. اس کا بھی سولوشن ہے, قرآن پاک پڑھیں, سورہ فرقان پڑھیں, قاری محمد الوحیدن کو لگائیں, سورہ فرقان میں جب وہ آ کے شروع کریں گے ومن تاب کو, تو ویسے ہی آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی توبہ چاہیے. ابھی بیٹھے ہوئے استغفار شروع کریں, اللہ سے معافی مانگنا شروع کریں, اور یہ امید رکھیں کہ آج سے 1 سال بعد آپ داعی میں سے ہوں گے, آپ ایک عام بندے نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے, اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ایک شارٹ ویڈیو تھی, ایک شارٹ ریمائنڈر تھا. بارک اللہ فیک.